انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپ بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملائیشیا کے سرکاری دورے پر کوالالمپور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملائیشیا کے سرکاری دورے پر موجود ہیں۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا پرتپاک اور شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق کوالالمپور کے بنگا رایا بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ملائیشیا کے وزیر اطلاعات کمیونیکیشن فہمی فاضل، ملائیشیا میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر سید احسن رضا شاہ اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو شاہی پروٹوکول میں ان کی رہائش گاہ پر لایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی رہائش آمد پر ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں ملائیشیا آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملائیشیا آ کر بے حد خوشی ہے۔ پرتپاک استقبال پر ملائیشیا کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس دورے سے پاکستان ملائیشیا دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات نشریات عطاء اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی دعوت پر ملائیشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے دورے کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کر چکے ہیں اور ملائیشیا کی وزیر اعظم کی ملاقات کے دوران پاکستان 20 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ ملائیشیا کو گوشت دے گا، تازہ گوشت دے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر عوام سے عوام کے روابط بڑھانے کے لیے نئے تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ بھارت کی طرف سے کسی قسم کے ایڈوینچر کو خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا، وزیر دفاع کا بڑا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی قسم کے ایڈوینچر کو خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو بھارت کو نقصان پہنچے گا اس متعلق یہ ضرور سوچیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیاسی طور پر بھارت میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہم نے بھارت کو جو نقصان پہنچایا تھا پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے عوام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ کیا کیا۔ بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے، پاکستان کو مختلف ممالک کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ ضرور مزید نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ بھارت سمجھتا تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، یہ خطے کا لیڈر خود کو مانتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے کسی قسم کے ایڈوینچر کو خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو بھارت کو نقصان پہنچے گا اس متعلق یہ ضرور سوچیں گے۔ غزہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جس دن امن ہوا اسرائیلی وزیر اعظم کی اینڈ گیم سٹارٹ ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف مقدمات ہیں، گرفتار ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ غزہ میں جلد امن قائم ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تعلقات بہت دور کی بات ہے، پاکستان نے کسی مرحلے پر اس طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں فوجی کارروائیاں تیز کرنے کا عندیہ دے دیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عندیہ دیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن خطاب میں تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وفد مصر کے دارالحکومت قاہرہ جائے گا تاکہ جنگ بندی کے نفاذ سے متعلق کچھ تفصیلات طے کی جا سکیں اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن تیار کی جا سکے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے پاس اب اس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا
کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، سفارتی حل ہو یا ہماری فوجی طاقت سے حماس غیر مسلح ہوگا۔ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ نیتن یاہو کے اس بیان سے امکان ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدہ قبول نہ کیا تو اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی ایجنڈا کسی حد تک قبول کر لیا ہے۔ البتہ حماس نے ٹرمپ منصوبے کے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے خلاف خدشات کا اظہار کیا تھا۔ مصری میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں اور بات چیت میں ٹرمپ منصوبے کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات طے ہوں گی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی۔ حماس کی طرف سے نہ تاخیر برداشت کریں گے نہ غزہ کا دوبارہ خطرہ بننا قبول کریں گے۔ واضح ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے اب بھی جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوجی حملوں میں مزید 66 فلسطینی شہید اور 265 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی کوریا بڑی فوجی پریڈ کی تیاری کر رہا ہے، جنوبی کوریائی فوج کا اعلان۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ شمالی کوریا ایک فوجی پریڈ کی تیاری کر رہا ہے اور ہزارہ لوگ اس کی تیاریوں میں شامل ہیں۔ یہ ایونٹ 10 اکتوبر کو حکمران ورکرز پارٹی کے قیام کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوگا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے کہا ہے کہ فوجی ساز و سامان اور گاڑیوں کی نقل و حرکت کو ہم بہت دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے، اور یہ کہ پریڈ ممکنہ طور پر رات کے وقت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی کمپنی پلانٹ لیبرز BBC کی طرف سے لی گئی تصاویر حاصل کی ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیونگ یانگ کے مسافات میں ایک ہوائی اڈے پر بڑی تعداد میں فوجی گاڑیاں موجود ہیں۔ اگر شمالی کوریا کی جانب سے پریڈ کا انعقاد کیا جاتا ہے تو یہ 2023 کے بعد پہلی فوجی پریڈ ہوگی۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان نے ستمبر میں جدید ترین ہواسنگ 20 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے انجن کمبشن ٹیسٹ کی نگرانی کی تھی۔ انہوں نے مبینہ طور پر یہ کہا تھا کہ ان کے ملک نے نئے خفیہ ہتھیار حاصل کیے ہیں۔ ماہرین کی نظر اب اس بات پر ہے کہ آیا شمالی کوریا ان ہتھیاروں کی نمائش کرے گا یا نہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ بہت بڑی خبر کے مطابق اسپین نے لاک ہیڈ مارٹن امریکی 5ویں نسل کے F-35 لڑاکا ہتھیاروں کی خریداری کے منصوبے کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا 2017 میں۔ یہاں تک کہ 2021 میں ایسی صورتحال کو یاد رکھا جائے گا جب اسپین نے F-35 خریدنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکی جیٹ اپنا ارادہ بدلا تھا اور طیاروں کے حصول کے خیال کو ترک کیا تھا۔ 4 سال بعد اسپین نے فنڈز کی کمی کا حوالہ دے کر 5ویں نسل کے جنگجوؤں کو نہ خریدنے کے اپنے فیصلے کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈسالٹ بہت مہنگا ہے اور ہم یہ نہیں خرید سکتے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اسپین ترکی کی طرف تیزی سے رخ کر رہا ہے۔ اسپین کے IAS سے ترکی کے مطابق کان جنگجو خریدنے پر غور کر رہا ہے جو ترکی بنا رہا ہے، جو ترکی نے بنا لیا ہے، جو 2030 میں سروس میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ اس ممکنہ تعاون کے بارے میں مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی۔ غالباً اسپین کان کو موجودہ خلا کو پر کرنے کے لیے ایک عبوری حل کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ چھٹی نسل کا لڑاکا تیار نہیں ہو جاتا۔ ممکنہ طور پر مستقبل میں اس پروگرام کو جاری رکھنے کی بھی بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ٹرمپ اور اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور غزہ پر گفتگو کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے انقرہ سے ترک صدارتی آفس کے مطابق صدر ٹرمپ اور ترکی صدر اردوان نے دو طرفہ تعلقات اور غزہ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکی صدارتی آفس کے مطابق صدر اردوان نے دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا ہے کہ ترکیہ خطے
خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ کوششوں کی کامیابی کے لیے اسرائیل کو خطے میں حملے بند کرنا ہوں گے، ورنہ امن مشرق وسطیٰ میں نہیں ہو سکتا۔ ترکیہ عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس دنیا میں امن قائم کرنے کی ایک بڑی مثال پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں اس کے بعد صدر ٹرمپ نے بہت ساری جنگیں جو گوائی ہیں اور ان پر نوبل پیس پرائز کا بھی انعام بنتا ہے۔